امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، جس میں بیان حضرت علامہ مولانا پیر ریاض احمد طاہر نقشبندی فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ کل ہم نے عقیدے کے کچھ مسائل جس میں توحید کے متعلق سیکھا اور شرک سے بچنے کے متعلق باتیں سیکھیں۔ آج کی نشست میں عقیدے کے ہی مسائل کی دوسری نشست ہوگی، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ نبیوں کے بارے میں کل چند باتیں عرض کیں اور اسی تسلسل کو آگے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا بھی سرزد نہیں ہو سکتی۔ نبی اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا نبی بنایا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ عبادت کرتا رہے اور کہے کہ میں نبی بن جاؤں، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ نبوت جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر اس کا زوال ممکن نہیں، یعنی نبوت دے کے اللہ واپس نہیں لیتا۔ جس کو نبی بنایا ہے تو اس کو ہمیشہ سے ہی نبی بنا دیا، اور قیامت کو جب اللہ ان کو اٹھائے گا اس وقت بھی وہ نبی ہوں گے۔ نبوت زائل نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی بات، نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہوتی ہے۔ نبی کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کے علم، عمل، ذات، صفات، کسی بھی چیز کی گستاخی جائز نہیں۔ اس کے بعد نبیوں کے اوپر 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک ہے زبور، دوسری ہے توریت، تیسری ہے انجیل، اور چوتھی کتاب جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ ہر نبی کے اوپر وحی آتی ہے، یہ نبی کے لیے ضروری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آنا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، نبی کے علاوہ کسی اور شخص پر وحی نازل نہیں ہوتی، چاہے وہ ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جتنا مرضی بڑا نیک بندہ ہو، وحی صرف نبی پر آتی ہے، کسی اور بندے پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اور کوئی بندہ غیر نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ اس پہ وحی آتی ہے تو یہ بھی کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ غیر نبی جیسے ولی اللہ ہے تو اس کے دل میں اچھا خیال آ سکتا ہے، الہام اس کو کہتے ہیں، وحی کسی بھی غیر نبی پہ نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد جو 4 کتابیں نبیوں پر نازل ہوئیں، ان چاروں کو حق ماننا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، ہم مسلمان اس کو حق مانتے ہیں۔ ہاں البتہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لی، اس کی حفاظت امت کے ذمے تھی، اس لیے امت نے اس کے اندر رد و بدل کر لیا۔ جبکہ قرآن مجید کی حفاظت رب نے اپنے ذمے لی، اب قیامت تک قرآن کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ جیسا نبی نے امت کو دیا ہے، قیامت تک یہ قرآن ویسے ہی رہے گا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، مطلب قرآن میں تبدیلی آ گئی ہے، یا قرآن تھوڑا ہے، یا قرآن کا کچھ حصہ حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی وغیرہ وغیرہ، ایسے عقیدے سے بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔
کیونکہ قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہے، اس لیے زمانے کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں بدل سکتی۔ یہ جیسا تھا ویسا ہے، ایسا ہی رہے گا، اور قیامت کو بھی یہی قرآن اللہ کے عرش کے نیچے جو تلاوت ہوگا وہ یہی قرآن ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتے بھی معصوم ہیں۔ فرشتوں کو گناہگار سمجھنا یہ بھی کفر ہے، فرشتوں کو ظالم جاننا یہ بھی کفر ہے، فرشتوں کا مذاق اڑانا، جیسے حضرت اسرائیل کا بعض لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، تو فرشتے کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، فرشتے کو ظالم نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ظلم کیا روح نکال لی۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ فرشتے کی عزت کرے۔ 4 فرشتے مقرب ہیں، جن میں ایک کا نام ہے حضرت جبرائیل، دوسرے کا نام ہے حضرت اسرافیل، تیسرے کا نام ہے حضرت میکائیل، چوتھے کا نام ہے حضرت عزرائیل۔ یہ 4 فرشتے مقرب فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے مختلف کیٹیگری میں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کچھ فرشتے بارش پہ مقرر ہیں، کچھ فرشتے رزق پہ مقرر ہیں، کچھ فرشتے مسلمانوں کی حفاظت پہ مقرر ہیں، کچھ فرشتے مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صدقہ دینے کی وجہ سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ کچھ فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کچھ فرشتے حساب لیتے ہیں۔ یہ تمام تر فرشتے یہ رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ فرشتوں کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، اور فرشتے یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم فرشتوں کی جو نورانیت ہے اس کو محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ان کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اور جنات آگ سے بنائے گئے ہیں۔ اور جنات کے اندر تمام قسمیں ہیں، کافر بھی جن ہیں، مسلمان جن بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں اور بدکار جن بھی ہیں۔ اور جنوں کو بعض لوگ مقید بھی کرتے ہیں، موکل جنہیں بولا جاتا ہے، وہ وظائف کر کے ان کو اپنے قید میں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں، اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ جنات نقصان ہر ایک کو نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ طاقت ان کے پاس بڑی ہے، لیکن رب کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ آخری 2 صورتیں جو بندہ پابندی سے صبح و شام پڑھتا ہو تو جنات اس کو اپنے شر سے متاثر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح جنت اور دوزخ کو رب تعالیٰ پیدا فرما چکا ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مریں گے قیامت قائم ہوگی تو جنت بنے گی۔ جنت بھی تیار ہو چکی، جہنم بھی تیار ہو چکی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔